السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عریش ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج سے چند سال پہلے ترکی میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک بھیڑ نے چھلانگ لگائی، اس کے پیچھے پیچھے دوسری بھیڑوں نے بھی چھلانگ لگا دی اور کافی بھیڑیں مر گئی۔ شاید اسی لیے یہ فقرہ کہا جاتا ہے بھیڑ کی چال چلنا، کہ جدھر ایک طرف چل دی ایک بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے سب چل پڑتی ہیں۔ یہی حساب آج کل کچھ ہمارا ہوا ہے۔ جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو میڈیا ہمیں سناتا ہے وہی سنتے ہیں، اور جو میڈیا ہمارا ذہن بنانا چاہتا ہے وہی ذہن ہمارا بن جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں دیکھتے۔ تو لیکن آج میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں رکھوں گا۔ آپ نے آج کل افغانستان میں بہت زیادہ ایشو اٹھا ہوا ہے، ہر نیوز چینل پہ آپ کو سننے کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوگا۔ آپ صرف 5-7 منٹ نکال کے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، چند چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ نے آپ کو ذہن دی ہے، تحقیق بھی کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں خود اس علاقوں میں گیا ہوں، میں کرم ایجنسی گیا ہوں، افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، وہاں تک میں گیا ہوں۔ وہاں پہ جو بچوں سے لے کے بڑوں تک میں سب کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میں سارا نیٹ سے اور اخبارات سے دیکھ کے نہیں، میں خود اس علاقے میں 1 ماہ گزار کے آیا ہوں ابھی چند ہفتے پہلے، اور اس سارا وہاں سے جائزہ لے کے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تصاویر اور ویڈیوز کچھ میں شیئر کر رہا ہوں جو میں وہاں پہ وقت گزارا اس کی۔ یہ پاکستان آرمی کی ایک چوکی ہے، یہاں پہ میں جوانوں سے ملا ہوں، آرمی جوانوں سے، ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان سے باتیں کی، ان سے شیئرنگ کی ہے، تو ان سب کا نچوڑ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بگرام ایئر بیس جو امریکہ خالی کر چکے، آخری فوجی بھی اس کا جا چکا ہے، کسی 2010 کی دہائی کے اندر یہاں پہ 1 لاکھ امریکی فوجی تک تعینات رہے ہیں تاکہ طالبان کے خلاف وہ لڑ سکیں۔ پرسوں 3 فلائٹیں یہاں سے اڑی ہیں اور دہلی جا کے اتری ہیں۔ انڈیا نے وہاں پہ اپنے جو سفارتکار تھے خاص اور جو جاسوس تھے ان سب کو واپس بلا لیا ہے۔ بہت پریشان ہے انڈیا، آپ کوئی بھی نیوز چینل انڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں طالبان کے آنے سے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہو، ان کی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ کابل حکومت کے بہت نزدیک تھا انڈیا، لیکن وہ سارا کچھ ڈوب چکا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ طالبان کا دور کیسا ہوگا، موجودہ حالات کیسے ہیں۔ طالبان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے نظریے کو مسلط کر دیتے ہیں بندوق کے زور پہ، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہر کسی کو اس کی بات ماننی پڑتے ہیں، سب پہ زبردستی دین کو نافذ کرتے ہیں۔ ہر طرف یہی پروپیگنڈا ہے، ہر طرف یہی ہے کہ ظلم کی انتہا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، حالات خراب ہو رہے ہیں، افغانی وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اس طرح کی اتنے ہر نیوز چینل جو بھی مغرب زدہ جمہوریت کا علمبردار میڈیا ہے وہ یہی خبریں دے رہا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے صرف وہ 4 سال کا دور رکھتا ہوں جو پہلے طالبان کی حکومت رہی ہے، وہ دور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کی چند جھلکیاں۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم انسان مثبت پہلو بھی تو دکھائے نا، لیکن وہ کوئی بھی نہیں دکھا رہا۔ وہ صرف 4 سالوں کا میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اس سے پہلے آپ ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان کا ترجمان ہے ان کا بیان سننے سے شیعہ کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ شیعہ کمیونٹی کے ساتھ آپ کیا کریں گے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہی کہا کہ افغانستان میں رہنے والا ہر شہری ہمارے دل کے قریب ہے، ہر کسی کے برابر حقوق ہے اور ہر کسی کو اس کے حقوق دیے جائیں گے۔ شیعوں کے ساتھ گھل اور مل یہ کر کرائم ریٹ دیکھیں، ان 4 سالوں میں 1996 سے لے کے 2000 تک پوری دنیا میں جو ہائیسٹ کرائم ریٹ تھے، جتنے یہ اوپر ٹاپ کے کنٹریز ہیں سارے کرسچن کنٹریز ہیں۔ 92% کرائم ریٹ جو ہے ہائیسٹ وہ کرسچن ممالک کے اندر ہے، اور یہ بھی اس وقت افغانستان میں ہر گھر میں اسلحہ موجود ہونے کے باوجود کرائم ریٹ کبھی بھی ہائیسٹ میں لسٹ میں نہیں آیا۔ دوسرے ممالک ہمیشہ ہائیسٹ لسٹ میں رہے ہیں۔ طالبان کا ہولڈ اتنا تھا، صرف 50-60 ہزار طالبان، لیکن پورے افغانستان کے اندر ان کی چلتی اتنی تھی کہ کرائم ریٹ کبھی بھی ایک حد سے اوپر نہیں جا سکا۔ اس کے علاوہ یہ آپ آگے چارٹ دیکھ رہے ہیں، یہ چارٹ ہے، وہاں پہ پوست کی کاشت ہوتی ہے، منشیات اس سے بنتی ہیں، اس کی کاشت جو ہے شروع سے چلتی آ رہی ہے افغانستان میں۔ سن 2000 کے اندر صرف ایک حکم دیا تھا ملا عمر نے کہ اب کاشت نہیں کرنی۔ اس ٹائم کا ریٹ دیکھ رہے ہیں 2000 میں کہاں پہ چلا گیا تھا، بالکل ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد امریکہ نے بھی کوشش کی اس کو کم کرنے کی، لیکن کہاں سے کہاں ریٹ پہنچا ہوا ہے اس کا، وہ آپ چارٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کرائم کہاں تک اس کی کاشت کی ریشو ہے کہاں تک چلی گئی ہے۔ لیکن یہ چیزیں مثبت چیزیں ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دکھا رہا۔
اس وقت افغانستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ لوگ افغان آرمی میں جو تھے وہ خود آ کے طالبان کے آگے ہتھیار ڈال رہے ہیں. عام عوام جو ہے وہ طالبان کا استقبال کر رہی ہے. ہاں ایک چیز ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان طالبان کو ایک گروہ ہے افغانستان کے اندر جو افغانستان سے بہت زیادہ کما رہا تھا. یہ وہی گروہ ہے جو پوسٹ کاسٹ کرتا تھا، اس منشیات کو بیچ کے بہت زیادہ منافع کماتا تھا. وہ گروہ بہت پریشان ہے، جو عیاش بن چکے ہیں اور عیاشی کو پسند کرتے ہیں. کابل کے اندر ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں افغانی ہیں، وہ طالبان کے شدید خلاف ہیں. اور جتنے بھی نیوز چینل ان کے انٹرویو کر کے نا وہ میڈیا کے پہ دکھا رہے ہیں جی ہاں جی بڑے پریشان ہیں کہ جی ہم تو پھنس جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو عیاشی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، جو مذہبی پابندی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ طالبان کے اگینسٹ ضرور ہیں. باقی عام عوام طالبان کے آگے جھکی ہوئی ہے اور ان کو ویلکم کر رہی ہے، ان کے آگے ہتھیار ڈال رہی ہے. مختلف علاقوں کے اندر بیشتر حصوں میں افغانستان کے جو ہے وہ طالبان اپنا جھنڈا لہرا چکے ہیں. ہاں مین سٹیز رہ گئے ہیں. کابل ہے، دارالحکومت ہے، اس کے گرد و نواح میں 30 کلومیٹر دور جو افغان صدر ہے اس کے ہوائی گھر پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو افغان صدر ہے وہ بھی کہیں رپوش ہو چکے ہیں، اب بہت قریب پہنچ چکے ہیں کابل کے. تو یہ مثبت چیزیں ہیں. ان کے دور حکومت میں منشیات ختم، اس کے علاوہ چوری کرائم ریٹ بہت زیادہ کم. تو یہ چیزیں ہولڈ اور مذہب پہ پورا عمل، یہ ساری چیزیں مثبت چیزیں ہیں. لیکن یہ کوئی نہیں دکھا رہا. آخر میں صرف میں وہ حدیث جو ہے میں اپنی دوسری ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، ایک لشکر اس افغانستان، پاکستان اور وسطی ایشیا میں سے اٹھنا ہے جس نے اسرائیل میں اہلیہ کے مقام پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑنے ہیں. وہ لشکر یہیں سے اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اس کی بنیاد پڑ چکی ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ طالبان ہی ہوں گے وہ لشکر یا کوئی اور ہوگا. اتنا ضرور پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں یہاں سے لشکر اٹھنا ہی اٹھنا ہے. وہ کب اٹھتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، لیکن ایک اسلام کی بنیاد، اسلام کا نام لے کے ایک حکومت آ رہی ہے. امید اچھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بنیاد پڑ چکی ہے. لیکن اس چیز کا تو یقین ہے نا کہ جو ہمارے نبی نے فرما دیا ہے وہ تو پورا ہو کے رہے گا. وہ پیشن گوئیاں میری دوسری ویڈیوز میں موجود ہیں، میرے پیج پہ جو عریش پیج ہے اس پر بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین. کہنے سننے میں جو غلطی ہوگی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا.